اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا آپ سب پہ کرم ہو، اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ گزشتہ ویڈیو میں جس طرح حسب معمول جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، تو آج ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ مقصد آپ کو حکمت پڑھانا یا حکمت کا آپ کو حکیم بنانا نہیں ہے، مقصد آپ کو نو ہاؤ بتانا ہے، آپ کو تھوڑی سمجھ اور آپ کے اندر شعور بیدار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، حکمت کے اندر ہمارے پاس ایک مین چیز ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نباز بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک علم ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اب نبض کس چیز کا نام ہے؟ آپ انگریزی میں اس کو پیلپیٹیشن کہہ سکتے ہیں، پلس کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پلس، سمپل پلس کہہ سکتے ہیں۔ پلس کیا چیز ہے؟ پلس آپ کا دل جو ہے، میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں اس کی اناٹمی اور فزیالوجی آپ کو پڑھانے کی بجائے ایک آسان عام فہم انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو ہر بندہ سمجھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس دل جو ہے، آپ کا جو مرکز بدن ہے اور اعضائے رئیسہ میں سے، وائٹل آرگن میں سے، تو آپ کے دل کی دو قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، ایک کنٹریکشن کی ہوتی ہے، ایک ریلیکسیشن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل کی جو ریلیکسیشن ہے اس کو ہم انبساط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل کا یعنی اس کی جو دھڑکن ہے، جو اس کا پھیلنے کو ہم انبساط کہتے ہیں، اور دل کے سکڑنے کو ہم انقباض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کنٹریکشن کو۔ تو اب نبض کیا چیز ہے؟ نبض کہتے ہیں دل کے جوف کے سکڑنے سے جست کے ساتھ، یعنی پریشر کے ساتھ، وینٹریکل کے سکڑنے سے، ایک آسان الفاظ میں جست کے ساتھ جب خون شریانوں میں آتا ہے تو ہم اس کو پلس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم نبض کہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو یہ نبض ہے، ان کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو پہلی 3 اقسام ہیں آپ کے پاس نبض کی، وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں طول، عرض، اور آپ کے پاس آ جاتی ہے طول، عرض اور عمق آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ کے پاس انگلیوں پہ، آپ کی جو فنگر ٹپس ہیں، ان کے اوپر جو ان کی اقسام آتی ہیں، جو فیل ہوتی ہیں، قوی آتی ہے، ضعیف آتی ہے، اور متوسط آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ زمانے کے اعتبار سے صریح نبض ہوتی ہے، بطی نبض ہوتی ہے، اور متوسط نبض ہوتی ہے۔ اب یہ ان کی ڈیٹیل یا ان کی تفصیل بتانا آپ کو مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حکمہ کا کام ہے کہ وہ اس نفس کو دیکھیں اور اس سے وہ تشخیص کریں، مزاج کا پتہ لگتا ہے۔ اب آپ نے میری بات کو بہت توجہ سے سمجھنا ہے۔ وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز کے اندر یہ بات آپ کو بتائی ہے، اشارے کنایوں میں یہ بات کی تھی کہ دنیا میں مختلف قسم کی ادویات مختلف طریقوں سے دی جا رہی ہیں، جیسے ایلوپیتھک میڈیسن انگریزی دوائی دی جا رہی ہے، ہومیوپیتھک جرمن میڈیسن جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کے پاس انڈین جو میڈیسن ہے یا آیورویدک میڈیسن جو ہے پرانی سنسکرت کے دور سے جو چلی آ رہی ہے طریقہ کار، وہ بھی دی جا رہی ہے، چائنیز میڈیسن جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح طب نبی یا طب اسلامی والی جو ادویات ہیں، اس میں جھاڑ پھونک کا عمل ہے، دوسرے ذکر اذکار ہیں، وہ بھی بالکل شامل حال ہیں۔ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یونانی طب ان سب کی عکاسی کرتی ہے، ان سب کی ترجمانی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یونانی طب کے اندر، یونانی جو طب ہے، اس کے اندر ہم ان نبض کو، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ 5-6 قسم کی مختلف ادویات دی جا رہی ہیں، تو یہ اگر چل رہی ہیں، صدیوں سے یہ چل رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہمارے ذہن میں سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھیں، سائنس کو ہم انگریزی میں کیسے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر، ٹھیک ہے؟ قدرت کا مطالعہ، اینڈ از بیسڈ آن آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹ، بس، یعنی کہ وہ مشاہدہ اور تجربے سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ اب مشاہدہ آپ کا کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کے 5 سینسز سے ہوتا ہے، اور تجربہ گاہ میں آپ تجربہ کیسی کرتے ہیں؟ انالیسس سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹو بریک سم تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اب جو مشاہدہ آپ نے اپنے 5 سینسز سے کرنا ہے، اس کی ایک مثال آپ ذہن میں رکھیں۔
मिसाल के तौर पे आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि किस मौसम का कौन सा फल होता है, ठीक है। उसके लिए आपकी बिनाई, अक्ल और आंखें दुरुस्त होनी चाहिए। कैसे? कि आप बाहर मार्केट में निकलें, रेडी पे देखें, किसी सब्जी वाली दुकान फ्रूट पे देखें। जैसे गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं आम आया हुआ है, स्टोर फूड की बात नहीं कर रहा, ताज़े फल की बात कर रहा हूँ। जो मौसमी फल वो खाना चाहिए, ठीक है, उसकी भी हम वजह आपको बताएंगे। तो आप जब उस चीज़ को देखते हैं तो अपनी आंखों से आप देखें, आपको किताबें पढ़ने किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आंखों से देख के आप समझ जाएंगे यार ये इस मौसम का फल और इस मौसम में अल्लाह ने पैदा किया, उस मौसम में इसको खाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सेहत अफजा उसूल में आपको साथ साथ इफ्तान सेहत की जो तरीक़ाकार है वो भी बता रहा हूँ। अब जो मैं बात कर रहा था वो बात आपसे ये कर रहा था जो इससे रिलेटेड है कि दुनिया में इतनी किस्म की जो अद्वियात दी जा रही हैं, लोगों पे चल रही हैं, तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है? इससे हमें मुशाहदे से ये बात समझ में आती है कि दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं जिससे मुख्तलिफ मिजाज की अद्वियात असरअंदाज हो रही हैं। बाद लोग ऐसे हैं जो एटॉमिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन उनको जब दी जा रही तो उस पर उनका जल्दी असर हो रहा है। हकीमी अद्वियात या यूनानी तिब से या होम्योपैथी मेडिसिन या कोई और दी जाए तो उसका असर उस तरह नहीं हो रहा होता। उसकी वजह क्या है कि उनके मिजाज ने उस चीज़ को ज़्यादा कबूल किया। बाद लोग ऐसे हैं जो शुरू से जड़ी बूटियों यूनानी तिब इन चीज़ों पे लगे हैं, तो उनका मिजाज ऐसे है कि वो स्लो मेडिसिन जो है वो उन पे असरअंदाज हो रही है और वो उससे ठीक हो रहे हैं और वो एलोपैथी मेडिसिन की तरफ नहीं जा रहे। इसी तरह ये मुशाहदे की जो बात है, इसी तरह मैं नफ्स के वाले से आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हमारी तिब में, हमारी यूनानी तिब में 4 किस्म के बड़े मिजाज पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सौदावी, सफरावी, बलगमी और दमवी मिजाज कहते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तबीयतें जो होती हैं इंसानों की वो मिल के मिजाज बनाती हैं। अब तबीयत से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे किसी का मिजाज आपके पास आ जाता है सौदावी आ जाता है, यानी हम कह लें गर्म खुश्क कह लें, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जब उसका मिजाज गर्म खुश्क है तो उसको जो फ़ायदा मंद चीज़ें हैं वो उसके मिजाज से थोड़ा सा हट के जब वो इस्तेमाल करेगा वो अपनी लाइफ को मेनटेन कर सकता है। इसी तरह बलगमी मिजाज है, इसका मतलब बलगम ज़्यादा है उसके जिस्म में, ठीक है। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ें जो कि बलगम रेशा पैदा करती हैं उनका इस्तेमाल कम करे क्योंकि ऑलरेडी उसके मिजाज में चीज़ आ रही है। उसके मुतबादिल दूसरी चीज़ें जब वो इस्तेमाल करेगा या करेगी तो उसका फ़ायदा ये होगा उसका जिस्म एतदाल पे रहेगा, मुतवस्सित रहेगा। और इस्लाम में भी म्याना रवि का हुक्म है, यूनानी तिब में ये मुतवस्सित रहने का हुक्म है। तो हिकमत का ये बुनियादी उसूल इसीलिए ये है कि हम मरीज़ का जब मिजाज, सिर्फ दवाई या उसकी बीमारी की तशखीस नहीं है हमारे इसमें, सिर्फ हम डायग्नोज नहीं करते, डायग्नोज भी करते हैं, उसका इलाज भी तजवीज़ करते हैं। लेकिन इलाज कैसे तजवीज़ करते हैं, उसकी नब्ज़ भी देखते हैं कि उसका मिजाज देखते हैं कि उसका मिजाज जो है वो अब कैसा चल रहा है। उस मिजाज के मुताबिक हम मेडिसिन एडजस्ट करते हैं ताकि मरीज़ को फ़ायदा ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि वो असरअंदाज ज़्यादा हो। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये क्या हुआ कि उंगली रखी तो पता लग गया। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, बहुत मशहूर वाक़या, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो 2 बातें आप ज़हन नशीन फरमा लें। पहली बात ये कि आप इसको बस नोट कर लें कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई है कि वो लुकमा जिसके खाने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो या आपकी मुज़र सेहत हो वो खाना हराम है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपकी जो ये नब्ज़ है ये आपके बुनियादी किरदार अदा करती है जिस्म के अंदर, ठीक है। तो जब ये बुनियादी किरदार अदा करती हैं, जब इससे तशखीस होगी आपके मिजाज की, तो आपको जब दवाई लेंगे तो वो आपके जिस्म के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होगी, ठीक है। तो मैं बात अभी आपके साथ जो कर रहा था इसका हम ज़रा खुलासा बयान कर लेते हैं। मैंने आपके सामने सबसे पहले ये बात बताई कि नब्ज़ क्या चीज़ है, ठीक है। दिल से वो कैसे 2 हरकतें हैं दिल की जिससे वो पल्स जनरेट होती है, पल्स क्रिएट होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नब्ज़ की अक़साम जो है, मेन अक़साम चीदा, वरना इनकी अक़साम बहुत हैं, चीदा अक़साम मैंने आपको बताई हैं। फिर हुक्मा इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये बात आपके साथ शेयर की है, ये उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। फिर आपके साथ मैंने ये बात की इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कि वो लुकमा जिसके खाने से आपकी सेहत पे असर हो या वो मुज़र सेहत हो तो उसका खाना क्या हराम है। तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं, इनको आगे शेयर भी करें।
ہم ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ نسخے ہوم ریمیڈیز بھی شیئر کریں گے جن سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے ضرور کریں. ان گروپ میں بھی آپ ایکٹیو ہوں، ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، ان کو سنیں بھی، ان کو آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ان تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نگہبان، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دیں. تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم، اللہ حافظ. السلام علیکم. اچھا، جو پہلی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی امام شافعی کی بات، وہ تو آپ ذہن نشین فرمائیں. اور دوسری بات جو مشہور واقع نفس کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو حکیم سعید صاحب تھے، ٹھیک ہے، غالباً یہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس جب ایک شخص نے سنا کہ یہ نبض ہاتھ رکھتے ہیں اور بیماری بتا دیتے، چلتا وہ بندہ آتا ہے اس کا علاج تجویز کر دیتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کو. تو بہرحال انہوں نے اس طرح کیا اس بندے نے کہ وہ بندہ اندر، چونکہ حکیم سعید صاحب کا یہ مشہور تھا کہ وہ داغا جو ہے، عورتیں جو ہے غیر محرم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، داغے سے ان کی نبض چیک کرتے تھے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بندہ جو دیکھ کے بتاتا ہے اور داغے سے نبض چیک ہوتے، ایسی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے ایسے کیا کہ تھوڑا سا دور کر کے وہ ایک بینس لے آیا، اس کو باندھ دیا، اس کی نبض اس کے ساتھ وہ داغا باندھ دیا اور حکیم صاحب کے پاس پیش کر دیا. تو حکیم صاحب نے جب اس کو ٹائٹ، جب اس کو داغے کو کھینچا اور نبض جب وہ پکڑنے کی کوشش کی، تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ماشاء اللہ آپ کی بیوی تو یار بڑی اچھی ہے، وہ جو ہے اتنا زیادہ جو ہے گھاس بھوس کھاتی ہے، اتنا زیادہ وہ آپ کا یہ کھاتی ہے، اتنا زیادہ گند بھی بناتی ہے، اور 8-10 کلو دودھ بھی آپ کی بیوی دیتی ہے. تو اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے وہیں سے توبہ کی، وہ اس بات کو سمجھ گیا. تو آپ بھی اس بات کو یہ سمجھیں، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ بھی اس لیول تک ہیں، لیکن آپ کو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ ہر فن کا ایک ماہر ہے. اسلام میں یہی حکم ہے لکل رجال الفن، کہ ہر فن کا ایک ماہر ہے. تو ہر فن کے ماہر جو ہے وہ موجود ہے، تو فن کے ماہر سے ہی رجوع کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. پیدائش سے لے کے قبر تک انسان سیکھتے ہیں، تو ہم آگے بھی سیکھتے رہیں گے.